بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے بہت پیارے نبی، کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تقریباً 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کیوں اور کس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو وہاں سے نجات دلائی۔ ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، کشتی کافی دیر سے ڈاماڈول تھی اور اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ڈوب جائے گی۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ملاحوں کا تجربہ تھا کہ جب بھی کوئی خطاوار شخص، کوئی قصوروار انسان ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا تھا تو اس طرح زندگی کے لالے پڑ جاتے تھے۔ وہ بولے، کشتی میں ضرور کوئی قصوروار موجود ہے۔ سب نے اپنے اپنے دل میں سوچا، لیکن کسی کو اپنا کوئی قصور یاد نہیں آیا۔ سب خاموش رہے اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ اور کشتی کے ایک مسافر نے کہا کہ میں خطاوار ہوں، مجھے کشتی سے پانی میں پھینک دو تاکہ کشتی بچ جائے۔ نہیں، ملاحوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے آپ بستی میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیا کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہاں کوئی اور شخص ہے جو قصوروار ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا، سب نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈال لیا جائے، قرعہ میں جس کا نام آئے گا اس کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تب نبی نے کہا، نہیں، میں ہی قصوروار ہوں۔ کسی نے کہا، نہیں، ہم قرعہ ڈالیں گے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے، ہم ایسے نیک شخص کو ہرگز پانی میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ نبی کا نام ہی قرعہ میں نکلا۔ نبی نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا تھا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا ہوں۔ میں ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ ضرور میں ہی قصوروار ہوں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے تھے۔ کشتی برابر ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پر معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی اور اب ڈوبی۔ ایک کی خاطر سب کو نہیں ڈبایا جا سکتا تھا۔ پھر سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ اب نبی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ تو یوں ہی نبی دریا میں پھینک دیے گئے۔ ان کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ شاید اتنا سخت اندھیرا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایک تو رات اور دوسرا دریا کا گہرا پانی اور پھر مچھلی کا پیٹ۔ بھلا ایسے وقت میں مچھلی کے پیٹ کے اندر روشنی کا کیا کام ہے؟ اور پھر سب سے زیادہ رنج و غم کی کالی گھٹائیں، اپنے سچے آقا اور مالک کی ناخوشی کا غم۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے آقا، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جسے مصیبت میں پکارا جائے، جسے نفع کی امید لگائی جائے، جو مشکلوں کو دور کر سکے، جو حاجتوں کو پورا کر دے۔ تیری ذات سب عیبوں سے پاک ہے۔ یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں میرا دم نہیں گھٹا۔ اس اندھیرے میں میرے بھی حواس ٹھیک ہیں۔ بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے ہی تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ مجھ سے تیری بڑی نافرمانی ہوئی ہے۔ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب تو ہی کرم فرما تو میں اس مصیبت سے چھوٹ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے آ کر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام سورج کی روشنی اور کھلی ہوا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مچھلی والا قصہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آؤ سوچیں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کامل اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔